اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا صدر محفل پیر گلزار احمد سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ابھی عالم اسلام کی بہت ہی علمی شخصیت حضرت مبارک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے پالے ہوئے اور منظور نظر حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت شہزاد احمد مجدی صاحب سیفی دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں خلافت جو ہے وہ منسوس نہیں ہے، اگر نص ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ہے، لیکن پھر بھی اس میں خفا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اشارے دے کر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر چھوڑا، اور یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رضا اسی میں تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے واضح اشارے اس طرف ہیں کہ کسی صحابی رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں بھی اس کا دعوے دار ہوں۔ جب پہلے شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بس اتنی تیزی سے پھر اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ اجمعین بیعت کرنے لگے کہ تقریباً پہلے دن ہی 30,000 افراد صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ظہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جامع مسجد نبوی میں کہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہ متفق مسئلہ ہے ابو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ہماری کتب احادیث میں بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا، تو اس کے بعد اجماع صحابہ ثابت ہو گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ اہل سنہ والجماعت تو شروع سے لے کر جو چیزیں ایک خلیفہ راشد کے لیے لازم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ افضل الناس ہو، تو ہمارے نزدیک افضل الناس بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے آپ پہلے خلیفہ بنے۔ کچھ طبقے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوا دیتے ہیں کہ جو شخص خلیفہ راشد بنتا گیا تو خلافت کی وجہ سے اس کا مقام دوسروں سے زیادہ ہوتا گیا۔ اہل سنت اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو سب سے افضل تھا اس کو صحابہ اکرام نے خلیفہ بنایا، اور یہی اللہ رب العزت کی رضا تھی۔
جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی مخلوق میں تم میں سب سے افضل ترین ہستی کو دیکھتا ہوں تو وہ فاروق اعظم ہے۔ کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کی کہ اے خلیفۃ الرسول، نہیں، ان کے علاوہ فلاں شخص جو ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے، نہیں، ہاں بلکہ اور چیز پیش کی تھی کہ یہ سخت دل ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا جب ان پر بوجھ خلافت پڑے گا تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ اکرام نے یہی کہا کہ واقعتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر خلافت کا کوئی اہل تھا تو وہ جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی بحث ہے کہ آپ سرکار نے چھکے چھڑا دیے ہیں ان لوگوں کے بدبختوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں، موقوف حدیثیں جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں، آپ نے کبھی کہیں پر بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرا مقام و مرتبہ کسی سے بڑا ہے اصحاب ثلاثہ خلفاء ثلاثہ سے، یا کسی ایک جگہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے بعد خلیفہ بنے گا، نہیں، بلکہ آپ نے صاف صاف انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام سے کوئی عہد ہوا ہوتا اس بارے میں تو میں کسی کو بھی آگے نہ آنے دیتا، لیکن حال تو یوں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ظاہر حیات طیبہ میں بھی حیات تھے، اس وقت بھی رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس لیصلی بالناس فلیصلی بالناس، جاؤ علی ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی ایک چیز جو لوازمات ہیں خلافت راشدہ کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ افضل البشر ہونا، سب سے زیادہ افضل ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے جو ائمہ اکرام نے خلافت راشدہ کے لیے لگائی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہی موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام جلیل القدر، عالم جلیل القدر، بلکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں انہیں اشجع بھی کہا جاتا ہے، ساری اولاد سے زیادہ بہادر، علامہ صاحب کی تحقیق اس بارے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں، یا امیر المومنین ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص ہے جو سب سے افضل ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا بیٹا وہ ابو بکر ہیں۔ قال ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال عمر، فرمایا وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح طبرانی اور احمد، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث لاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد رسول اللہ بعد نبیہا ابو بکر، کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ساری امت میں سب سے افضل ترین ہستی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کہیں برابر ہونا، کہیں دعویٰ بھی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر و عمر، تاریخ اسلام کے اندر فرمایا دین اسلام میں کسی ماں نے وہ لال جنا ہی نہیں ہے جو ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل ہو، زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ خیر والا ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق وہ ہمارے سردار ہیں،
وہ ہم سب میں بہتر ہیں، اور اللہ کے رسول کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی۔ اور پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، لیکن ہوا کیا کہ میں نصف مال لے آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار کیا ہے، وہ بٹن بھی اتار کر لے آیا، وہاں پر کانٹے لگا دیے ہیں۔ تو اس دن حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے تھے، میں نے کہا قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے بازی نہیں لے جا سکتا، سبقت نہیں لے جا سکتا۔ جہاں پر وہ جلیل القدر ہستیاں جو یہ فرمائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں ارشاد فرمائیں، عمر وہ ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، عمر وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا، جو اسلام کی عزت ہیں، وہ فرمائیں کہ ابو بکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ واسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد ہم نے دیکھا سب سے زیادہ حقدار جو خلافت کا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کیا ہے، صرف سنی سو رہے ہیں، 2 نمبر پیروں نے اور 2 نمبر سیدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اسلام کو اور اہل سنت کا، ورنہ کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے، اصحاب مصطفیٰ پر بھونکے۔ یہ صرف ہے تو ہے کیا ہے، جن کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما بنا رکھا ہے، وہی دغاباز ہیں، وہی راہزن بن کر ہمارے ایمانوں کو لوٹ رہے۔ الحمدللہ اس میدان کے اندر سیفی حضرات دفاع صحابہ کے لیے بھی اور دفاع ختم نبوت کے لیے بھی الحمدللہ سب سے آگے آگے۔ اگر کوئی آج کہے جی ہمیں خلافت کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ صرف اور صرف علامہ شہزاد مجدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ نیٹ پر سے نکال کر سن لے، الحمدللہ الحمدللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور دل نور علی نور ہو جائے گا۔ آدمی پکار اٹھے گا ان دلائل قاہرہ کو سن کر کہ واقعتاً سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا، رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابو درداء تو اس شخص سے آگے آگے چلتا ہے جو دنیا میں بھی تو سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی تو سے بہتر ہے، اور کوئی شخص جس پر سورج چڑھا ہو اور غروب ہوا ہو ابو بکر صدیق سے افضل نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، یہ بے اطلاق، اور میں نے ایک سید زادے سے سنا جو مشہور تھا کہ یہ سنیت کا بڑا کام کر رہا ہے، بڑے مرید ہیں لاکھوں میں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ رافضیت کہاں کہاں پر اپنے ٹیکے لگا رہی ہے۔ وہ شخص نے کہا، اس نے کہا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا حسن یا حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن اے حسین تم جنتی نوجوانوں کی سردار ہو۔ تو اپنے مریدوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، 1.5 عمر کوئی نہیں جائے گا، سب نوجوان جائیں گے۔ حالانکہ رسالت مآب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان دنیا سے فوت ہوں گے ان کے سید و سردار شباب اہل
جنہ جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے جتنے لوگ بھی ادھیڑ عمر ہو کر انتقال کریں گے یا بوڑھے ہو کر کریں گے، ان سب کے سید و سردار جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، سٹیج سنیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور رافضیت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں آپ سب حضرات سے التماس کرتا ہوں، رات کو بھی التماس کی تھی کہ آپ سیفی ہیں، آپ میدان عمل میں آئیں، مجاہد بنیں، موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا دفاع کرتے ہوئے، حق کا دفاع کرتے ہوئے موت آ جائے تو ایسے بہتر اور کون سی موت ہے؟ بیدار ہو جائیں، اٹھیں، خدا کے لیے کچھ کر کے مریں، کچھ کر کے مریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخبرانی آنفاً، فرمایا ان روح القدس، جبریل علیہ السلام اخبرانی آنفاً، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر امتک بعدک ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام اور خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے، یہ ترمذی میں اور امام حاکم نے نقل کیا ہے، آپ آواز یوں دیتے تھے یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یا صاحب رسول اللہ، یا صاحب الغار۔ ان القاب سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے بعد تم خلیفہ ابو بکر کو بنا لو، لیکن احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہیں تو صرف اور صرف اشارتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں ہیں تو آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں میری طرف سے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے رہے۔ ابو داؤد شریف میں، داود شریف میں کتاب السنہ میں حدیثیں 2 ہیں، میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحلت سے بالکل پہلے 2 چند دن ایک وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق تو موجود نہیں ہیں تو اے فاروق اعظم آپ نماز پڑھا دیں۔ اب یہ کہنا بھی اشارہ ملتا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ابو بکر صدیق کے بعد صحابہ اکرام کا اجماع اس بات کی طرف تھا کہ ابو بکر کے بعد اگر کوئی ہستی منظور نظر مصطفیٰ ہیں سب سے زیادہ تو وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نماز پڑھائیں، سرکار نے نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھائی تو آپ بلند صوت والے، بلند آواز والے تھے، قم فصلی بالناس، آپ آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب آپ نے نماز پڑھا دی تو آپ کی آواز بلند تھی تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر آنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آئے، چہرہ مبارک مسجد نبوی سے اندر کیا نبی پاک علیہ السلام نے اور فرمایا قال این ابو بکر یا اللہ والمسلمون، نماز تو پڑھا دی ہے لیکن اس نماز کو نہ اللہ قبول کرے گا نہ مومن قبول کریں گے۔ فرمایا جاؤ ڈھونڈو ابو بکر کو۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فجاء بعد ان صلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلک صلاۃ فصلی بالناس، نماز جناب فاروق اعظم پڑھا چکے تھے، پھر دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ قبول ہی نہیں ہے جب تک ابو بکر نہ آئے اور وہ نماز نہ پڑھا دے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا لا لا
3 مرتبہ ارشاد فرمایا لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، جب تک ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آ کر نماز نہ پڑھائے اتنی دیر تک نماز نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ قابل ذکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یقول ذالک مغضباً، نبی پاک علیہ السلام غصے کی حالت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے غصہ فرمایا ابو بکر کو چھوڑ کر کوئی اور آئے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام میں فیصلہ فرما دیا ہوا تھا، فرمایا تھا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر، کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے کہ ان میں ابو بکر بھی ہو، ان یؤمہم غیرہ، کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کوئی اور مسلمانوں کی نماز پڑھائے۔ امام اول ہے تو ابو بکر صدیق ہیں، امام برحق ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ اول ہیں اور بلا فصل ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت اور خلافت کی طرف کیسی واضح اشارات مل رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انتقال سے پہلے ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا جتنی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلی ہوئی ہیں ان سب کو بند کر دو، صرف ایک ہی کھڑکی کھلی رہے گی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام اصحاب حدیث نے بالاتفاق اس سے یہی اشارہ لیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بحیثیت ایک خلیفہ رسول پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا سدوا هذه الابواب الشوارع فی المسجد الا باب ابی بکر، مسجد نبوی میں سہولت کے لیے دروازے کھولے ہوئے تھے، اصحاب رسول نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام دروازوں کو بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہوگا۔ اس سے بھی دلیل یہی بن رہی ہے کہ آپ نے امارت کے، خلافت کے، حکومت کے، سیاست کے، دین کے معاملات نپٹانے تھے، اس لیے آپ کی سہولت کے لیے یہ تھا کہ آپ اپنے کاشانہ مبارکہ سے جلدی سے مسجد نبوی میں آ جایا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بالاتفاق فرماتے ہیں انا نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لصاحب الغار وثانی اثنین، فرماتے ہیں علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبردار، ہم نے جماعت صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار پایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب غار بھی ہیں، اور پھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اسلام بھی ہیں اور ثانی غار بھی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب یہاں پر، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جی وہ علامہ اقبال شیعہ ہیں، میں نے کہا آپ قبول کر لیں، ہم ان کے اشعار سناتے ہیں، آپ بھی کہنا شروع کر دیں، ہم واہ واہ کہیں گے۔ شکر ہے کہ ایک بہت بڑا نقوی شیعوں کا تقریباً چوٹی پہ جا رہا ہے گستاخیوں میں، اس نے بھی قبول کر لیا ہے کہ علامہ اقبال شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے۔ کیوں؟ اقبال نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، آپ کے نام کو اسم اعظم کہا ہے اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں فارسی میں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کا تھا، جو آج الحمدللہ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولا ما کلیم اول سینہ ما، نبی پاک علیہ السلام پر جس نے سب سے زیادہ احسان کیے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے طور سینہ کا پہلا کلیم جو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یہ ہے سنی کا عقیدہ کہ آپ کی ہمت امت محمدیہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کھیتی کے لیے ابر رحمت ہے، رحمت کی بارش ہے۔ آپ ہی اسلام میں پہلے رسول اللہ ہیں، آمن الرسول، اور دوسرے مومن اسلام کے اندر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غار میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے ابوبکر صدیق ہیں۔ بدر میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبر میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعد میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام رسول اللہ کے بعد ہے تو وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر باقی مقامات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ہیں۔